بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کی طلباء، آج ہم اسلامیات باب چہارم سبق نمبر 6 جس کا عنوان ہے حقوق العباد، پہلے ہم اس کی بلند خوانی کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کے مختصر سوالوں کے جواب اور اس کا کتابی کام کریں گے۔ تو بیٹا جی، سب سے پہلے آپ نے سوالوں کے مختصر جواب لکھنے بھی ہیں اور ان کو سننا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو یہ سوال الف ہے مختصر، حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق۔ سوال جز بے، حقوق العباد کی معافی کیسے ممکن ہے؟ جواب، حقوق العباد کی معافی ایسے ممکن ہے کہ وہ شخص جس کی حق تلفی ہوئی وہ خود معاف کر دے۔ یہ سوال جز جیم ہے مختصر، ماں باپ کو محبت اور عظمت سے دیکھنے کا ثواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ ایک حج کے برابر ہے۔ سوال مختصر جز دال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین تحفہ کس چیز کو قرار دیا؟ جواب، اچھی تربیت کو۔ اس کے بعد مختصر سوال جز ہے، دو بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے بیٹا، جس شخص نے 2 یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں تعلیم دلوائی، ان سے اچھا سلوک کیا اور ان کی شادی کر دی، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ مختصر سوال آپ کے مکمل ہوئے۔ اب ہم اس سبق کا کتابی کام کریں گے۔ سب سے پہلے ہے خالی جگہ پور کریں۔ حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق۔ اولاد کی جنت اور دوزخ ماں باپ ہیں۔ اسلام نے اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین ہی کا بتایا ہے۔ والدین کی خدمت سے عمر بڑھتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے بائیں کان میں اقامت کے الفاظ کہیں جائیں۔ اگر ہمسایہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو۔ والدین کے کافر ہونے کی صورت میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ والدین کا نافرمان کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس عمل پر جتنا ثواب دیتا چاہے دے سکتا ہے۔ تو یہ خالی جگہ آپ کی مکمل ہوئی۔ اس کے بعد یہ سوال 4 ہے، درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں۔ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین تحفہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اچھی تربیت۔ نمبر 2، والدین کی خدمت سے کیا چیز بڑھتی ہے؟ عمر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کسے ٹھہرایا؟ والدہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حق والا ہمسایہ کسے قرار دیا؟ رشتہ دار مسلمان کو۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے دائیں کان میں کیا پڑھا جائے؟ آذان۔ اگر ہمسایہ بیمار ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تیمارداری کی جائے۔ لڑکی کے حقیقہ کے لیے کتنے بکرے ذبح کرنے چاہیے؟ 1۔ دنیا میں انسان کا پہلا اور بڑا تعلق کس سے ہے؟ والدین سے۔ ہمسائے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے۔ اگر ہمسایہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو کیا عمل کیا جائے؟ ہمدردی کا اظہار کیا جائے۔ درست فکرے کے لیے گڈ اور غلط کے لیے کراس کا نشان لگائیں۔ حقوق العباد میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہے؟ غلط۔ والدین کو کبھی بوجھ تصور نہیں کرنا چاہیے؟ صحیح۔ پیدائش کے بعد 8ویں روز بچے کا اسلامی نام رکھا جائے؟ غلط۔ بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کے ساتھ یکساں پیار اور محبت والا سلوک کیا جائے؟ صحیح۔ ایک حق والا وہ ہمسایہ ہے جو غیر مسلم ہو؟ صحیح۔ 7ویں روز بچے کا اسلامی نام رکھا جائے اور عقیقہ کیا جائے؟ صحیح۔ پیدائش کے بعد بچے کے دائیں کان میں اقامت پڑھی جائے؟ غلط۔ 2 یا 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کرنے والا جنت میں جائے گا؟ صحیح۔ باپ کا
بچے کو ادب سکھانا اچھا صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ صحیح۔ حقوق العباد سے مراد اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے۔ غلط۔ آگے بیٹا یہ سوال نمبر 6 ہے، حصہ الف کو حصہ بے سے ملائیں۔ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ تم اور تمہارا مال تمہارے والد کی ملکیت ہے۔ اسلام میں لڑکیوں کی اچھی تربیت کرنے کی خصوصیت سے تاکید کی گئی ہے۔ 3 حق والا وہ مسلمان ہمسایہ ہے جو رشتہ دار ہو۔ اگر ہمسایہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو۔ تو یہ بیٹا آپ کا کتابی کام بھی مکمل ہوا، اور مختصر سوالوں کے جواب وہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے۔ اب آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور کاپیوں پہ لکھنا بھی ہے، اور اپنا خیال بھی رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔